اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کے متعلق ہم متواتر قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ کی آیات 120 تا 124 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلى فکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوى ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی قال اهبطا منها جميعا بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے؟ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، ان پر اس کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے گا نہ بدبخت ہوا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا کی زندگی مشقتوں بھری ہے، اوپر سے شیطان کی دشمنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے گا۔ جو ان کی ہدایات پر چلا وہ کبھی سیدھے رستے سے نہیں بھٹکے گا، لیکن جو ان کی یاد سے غافل ہوا اس کی زندگی کی راہیں بھی مشکلات سے پر ہوں گی، اور آخرت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے علاوہ دوسرے فلاسفروں کی اتباع کرتے ہیں، وہ ان آیات کی روشنی میں اپنا انجام دیکھ رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں ایک دفعہ ماسکو میں گیا تھا اور وہاں لینن کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے برخلاف انسانوں کو نیا فلسفہ معیشت دیا تھا، اور اس قسم اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ وہ 70 سال کے بعد ہی وہ فلسفہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس کی لاش کو دیکھتے ہوئے ہی مجھے یہ بات یاد آئی تھی اس وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار۔ خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ جانی چاہیے کہ ان لیکچرز میں قرآنی ترتیب کے مطابق حضرت آدم سے متعلق آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ نفس مضمون میں تسلسل مظاہرہ کریں، حالانکہ یہ آیات مختلف صورتوں میں آ رہی ہیں۔ پہلی جو آیات آئیں ان میں خلیفہ ہونے کا ذکر تھا، پھر حضرت آدم سے لغزش ہوئی اور انہوں نے توبہ کی، پھر ابلیس کی دشمنی کا ذکر ہوا، اور شیطان کے وسوسوں کا ذکر ہوا، اور یہ بھی پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوا کہ ابلیس کی دشمنی کے نتیجے کیا ہوں گے، اور
اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اس کے لیے یہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مشقت کی چکی میں پیستے رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ایسے لوگ جو بغاوت کرے اس کے قوانین کی، وہ ان کو اپنی شکل پہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ابلیس کی شرارتوں سے ہماری۔ یہ جو آیات ہیں قرآن شریف کی، یہ پوری ہم نے تلاوت کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک مختصر سا خلاصہ حضرت آدم کے بارے میں بیان کریں گے، تو اس کے بعد حضرت آدم کا ذکر جو ہے وہ ہم پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔